فہد صاحب سب سے پہلے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ جو سٹیٹس ہمارے سامنے ہیں ورلڈ بینک کے بھی وہ کہہ رہے ہیں جی 40% آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے. عالمی بینک نے جو اندازوں کے مطابق ایک اعداد و شمار دیے ہیں وہ 2026 تک یہ شرح 40% سے جب 40% سے اوپر رہنے کا امکان ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے 13% تک پاورٹی میں کمی لانی ہے, ریڈکشن میں. چیلنجز بیسکلی کیا ہیں, بیریئرز کیا ہیں کہ ہم ابھی تک غربت جو ہے اس میں کمی نہیں لا پا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا معیشت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے. اور دیکھیں آپ کے سامنے ابھی جو پچھلے دنوں پرائم منسٹر نے اڑان پاکستان کے نام سے ایک ہوم گرون اکنامک ایجنڈا پیش کیا ہے, جس کے تحت ہم پاکستان کے اندر 5 ایز پہ کام کریں گے جی, جس میں ای پاکستان ہے, ایکویٹی ہے, انرجی ہے, انوائرمنٹ ہے اور اس کے علاوہ ایکسپورٹس ہے. دیکھیں اب اس کے اوپر جو ڈیفینیٹلی یہ جو ہوم گراؤنڈ اکنامک ایجنڈا ہے میڈ ان پاکستان, اس کو لے کر پرائم منسٹر نے جو اڑان پاکستان ایک لے کر آئے ہیں پروجیکٹ, اس میں 3 سال کے اندر دیکھیے گا آپ بہت اچھے ریزلٹس آئیں گے اور پاکستان ایک اچھی پوزیشن پہ کھڑا ہوگا. میں نے پہلے بھی یہ بات ہمیشہ کہی کہ پاکستان کے اندر کام کرنے والے لوگ ہوں نا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. وزیر اعظم دن رات اپنی کیبنٹ کے ساتھ مل کر پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے مستحکم کرنے کے لیے, ترقی دلوانے کے لیے, ریکگنائز کروانے کے لیے کام کر رہے ہیں. دیکھیں بہت سارے جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا, انہی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پرائم منسٹر نے اڑان پاکستان کا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں, جس میں نوجوانوں کے لیے بے پناہ اپرچونیٹیز ہیں. احسن اقبال صاحب نے پلاننگ منسٹری نے مل کے اس کو پیش کیا اور اس کو لے کر ہم انشاءاللہ تعالیٰ دن رات کام کریں گے اور آلریڈی کر رہے ہیں, جس سے پاکستان مستحکم ہوگا, ان ایمپلائمنٹ ختم ہوگی, پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ ختم ہوگا اور بہت ساری چیزوں میں, ایکسپورٹس میں, اس میں بہت ساری بہتری آئے گی. تو آپ کے سامنے ایک SIFC کا بھی پلیٹ فارم جو کہ پرائم منسٹر آفس میں جس کا آفس ہے اس کو جنریٹ کیا گیا, وہ بھی اسی وجہ سے کیا گیا کہ جو پاکستان کے صنعت کار تھے, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, جو بزنس کمیونٹی ہے, ان کو پروٹیکشن ملے اور جو فارن انویسٹرز لے کے آنا چاہ رہے ہیں ان کو پروٹیکشن ملے اور ان کو گائیڈنس ملے اور ان کے جو ایشوز ہیں, جو گریونسز ہیں وہ دور کیے جائیں. اچھا ایک فہد صاحب یہ بھی پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں سوشو اکنامک چیلنجز بہت زیادہ ہیں. اکنامک انسرٹنٹی اپنی جگہ, نیچرل جو ڈیزاسٹر ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہے. اب ہم 2022 کے اگر فلڈ کی بات کر لیں, اس سے لوگوں کے جو لائیولیہڈز ہیں, ان کی جو زندگیاں ہیں وہ بری طرح متاثر تو ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو عام پبلک جو لوگ متاثر اس فلڈ سے نہیں ہوئے وہ اس طرح سے متاثر ہوئے کہ آپ کی جو فوڈ پرائسز ہیں وہ بہت ہائی ہو گئیں. ان چیلنجز سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ تو ہمارے سامنے نیچرل ڈیزاسٹر, اور ان پہ کس طرح سے کام کیا جائے گا؟ دیکھیں اس کے اندر ایک جو 5 ایز کے اندر میں نے آپ کو بتایا نا, انوائرمنٹ کا جو سیگمنٹ ہے جو کہ اڑان پاکستان میں ہے, اس میں واٹر اینڈ فوڈ سیکیورٹی کا ایک پورا کمپوننٹ ہے, جس کے تحت اس کے اوپر جو منسٹری ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اصل میں اس کا جو ایجنڈا ہے نا, جیسے 5 ایز میں نے آپ کو بتایا, تو وہ ہر منسٹری سے ہر منسٹری کو اس کے اندر انوالو کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی ساری چیزیں اس کے اندر لے کے آئیں. اور پرائم منسٹر اس کے مطلب ڈیفینیٹلی وہ کیونکہ چیف ایگزیکٹو ہیں پاکستان کے, وہ اس کو فل لک آفٹر کریں گے اور اس کے لیے ایک پوری ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے جو کہ اس کو رن کرے گی, تاکہ ساری منسٹریز کو جو ایک سلو پروسیس ہے, آپ بھی جانتی ہیں کچھ چیزیں سلو بھی ہوتی ہیں, اس کو اس میں فاسٹ کر کے اور عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز کریٹ کی جائیں. کیونکہ جیسے میں آپ کو اگر بات کروں نوجوانوں کے لیے, تو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ وزیر اعظم بھی اور رانا مشہود صاحب بھی جو کہ چیئرمین بھی ہیں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے, وہ بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں بیک ٹو بیک. فہد صاحب سے جانتے ہیں کہ جو بھی بات بھی کر رہے تھے PM یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام, یہ بھی ایک شروع کیا گیا تھا. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ جو صحت سہولت پروگرام تھا فار پنجاب اینڈ KP, یہ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں فہد صاحب, اور اس سے کس حد تک لوگوں نے استفادہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم نا جیسے احتشام صاحب نے بات کی, اور ڈیفینیٹلی بہت ساری باتیں اس میں مطلب ریالٹی بھی ہیں اور بہت ساری مطلب انہوں نے اپریشیٹ کیا. یہی بہت اچھی بات ہے کہ دیر از اے ول دیر از اے وے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جیسے ان ایمپلائمنٹ کی بات ہے, اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہم اگر ڈسکس کریں تو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے اندر
ہم ڈفرینٹ جو پرائم منسٹر اسکل یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرامس کے تحت ہم نیفٹیک کے تھرو ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگز کراتے ہیں, جو کہ ہمارے نوجوانوں کو بڑا اس سے فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کی سرٹیفکیشنز جو ہیں وہ ریکگنائز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے اندر انٹرنشپ پروگرام ابھی لانچ کیا ہے, جس سے ہم 30,000 نوجوانوں کو انٹرنشپ آفر کرا رہے ہیں ان ڈفرینٹ سیکٹرز. اس کے علاوہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم انٹرپرینیور بزنس اینڈ ایگریکلچر لونز دے رہے ہیں. جی سوری ٹو انٹرپٹ یو, یہ بہت اچھے جو کام آپ گنوا رہے ہیں, یہ کیے جا رہے ہیں, لیکن اس میں پھر اگین وہی آتا ہے, ہم اسکلڈ لوگ تو تیار کر رہے ہیں, لیکن پھر وہ جاب کریشن والا مسئلہ آ جاتا ہے. جب ان امپلائمنٹ ہوگی تو لوگ اگین باہر غیر قانونی طریقے سے, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسٹیٹس بھی ہمارے سامنے ہیں جیسے جا رہے ہیں. آج وزیر اعظم کو اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف آئی اے پچھلے دنوں بھی ایکشن لیا. جی آج بھی, بلکہ اس حوالے سے میں دیکھ رہی تھی کہ ہیڈ لائن ہے کہ بھئی آپ ایف آئی اے کے جو لوگ ہیں انوالوڈ ہیں ان کے اگینسٹ بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, وچ از ریئلی گڈ کہ چلو اس حوالے سے کام شروع ہمیں دکھائی دے رہا ہے. تو اب یہ کہ اب ہم نے جاب کریشن کیسے کرنی ہے, ہم اسکل فل لیبر تو تیار کریں لیکن ہم نے جاب کریشن کیسے کرنی ہے, یہ ایک چیلنج ہے ہمارے سامنے. دیکھیں اب آپ جو جاب کریشنز کی بات کر رہی ہیں نا, اب آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے جب سے پرائم منسٹر نے حلف اٹھایا ہے اور ان کی ایکٹیویٹی اور جو ان کی اسٹریٹجی ہے کام کرنے کی, ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ, ان کی بزنس کمیونٹی آ رہی ہے اور آ کے یہاں ہماری منسٹریز کے ساتھ ایم او یوز کر رہے ہیں ان ڈفرینٹ سیکٹرز کے, وہ انڈسٹری یہاں لگائیں, یہاں بزنس لے کے آئیں. ایک تو اس سے ہماری آئی ایم ایف سے جان چھٹے گی جب آپ کے پاس یہاں پہ ریونیو آئے گا, دوسرا اس سے جاب کریشنز ہوں گی. پھر اس کے بعد دوسری چیز کہ ہم پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت انٹرپرینیور بزنس ایگریکلچر لونز دے رہے ہیں 75 لاکھ تک ود منیمم مارک اپ, اور 5 لاکھ تک زیرو مارک اپ ہے, 15 لاکھ تک 5% ہے اور 75 لاکھ تک 7% ہے. اور شہباز صاحب اس سے زیادہ اسپیڈ میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.